خبریں آئیں کہ کہیں نہ کہیں بات چیت ہو رہی ہے یا شاید چیف منسٹر کے پی کے کسی کا میسیج لے کے گئے جو جیل کھلی اور یا اکٹھے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دی محسن نقوی کے ساتھ. لیکن پھر آپ نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ سنیں, لگتا نہیں ہے کہ وہ مصطفیٰ کمال کی بات پر عمل کریں گے کہ ناشتہ لے کے چلے جائیں اور بیٹھ جائیں خان صاحب کے ساتھ. ایسا تو کچھ ہونے نہیں جا رہا. سو ہم آئندہ 1 سال تک یہی دیکھ رہے ہیں کہ سیاست نے ایسے ہی چلنا ہے جیسے ابھی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کو اب ان کا بلف کال کرنا چاہیے. ثناء اللہ صاحب نے کہا, دوسرے لوگوں نے کہا, پرائم منسٹر نے کہا کہ آئیں بات کریں ملک کے لیے, یہ وہ آپ کو بات کرنی چاہیے بیکاز جن سے پی ٹی آئی بات کرنا چاہتی ہے وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے ان سے بات کرنے میں. تو اور اگر کانسٹیٹیوشن کی بھی ہم نے بات کرنی ہے تو پی ٹی آئی کے پاس آپشن یہی ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. بڑی باتیں چل رہی ہیں پی ایم ایل این کی, میں لوگوں سے بات کرتا ہوں جب آف دا ریکارڈ اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ ہاں ہم ایک ارلی مڈ ٹرم پولس کی بھی بات کر سکتے ہیں, ایک آدھ سال یہ پیچھے جائیں, ایک آدھ سال ہم چاہتے ہیں تو 5 کے بجائے ہو سکتا ہے 3 سال 4 سال, ایسی بھی باتیں ہوں. لیکن کوئی بھی اگر اور ارینجمنٹ آنی ہے جو ڈیموکریٹک طریقے سے آنی ہے اس میں ڈائلاگ تو ہونا ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ ان کے پاس آپشن گورنمنٹ کیوں چاہے گی, مجھے آپ بتائیں, پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کیوں چاہے گی کہ وہ اسٹرینتھن کریں ان کا ہاتھ پی ٹی آئی کا. ان کے باہر آنے میں عمران خان کسی کو سوٹ نہیں کرتا. سو پی ٹی آئی ہیز ٹو پلے آؤٹ آف دا باکس. ان کو ان کے بلف کال کرنے ہوں گے پولیٹیکل. اگر یہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ آپ نے سوال پوچھا, میں نے دیکھا بیسٹ گوہر تھے آپ کے پروگرام میں, you did ask him that question. آپ کو تاثر کیا ملا ہے؟ لگ رہا ہے آپ کو پی ٹی آئی بات کرے گی یا کہے گی آ جاؤ ہم بات کرتے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس میں کافی اسٹرانگ یہ فیلنگ ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. لیکن ہماری کوئی بھی پارٹی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. جو نواز شریف صاحب سوچتے ہیں ساری مسلم لیگ وہی سوچتی ہے, جو زرداری صاحب کہہ دیں گے وہی ہوگا. سملرلی پی ٹی آئی از عمران خان. اگر عمران خان سوچیں گے تو تب فرق پڑے گا, گوہر صاحب کے باقی لوگوں کے سوچنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ڈیفینیٹلی ایک ٹینڈنسی ہے, لائک فار ایگزامپل جو لوگ اب ہمیں باتیں شیئر کر رہے ہیں, اب ون سائیڈڈ ورژن ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب امین گنڈاپور صاحب میٹنگ کے اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ he's another man, he's a change man جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا یار مینورنگ روم دو, ہم مل کے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. باہر وہ صرف آگ کے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں ان کے منہ سے. سو پی ٹی آئی کی جو رینک اینڈ فائل ہے وہ بھی اتنی زیادہ ایموشنلی چارجڈ ہے کہ ان کے لیڈران کے لیے بڑی مصیبت ہے کہ ذرا سی بھی ماڈریٹ اگر وہ بات کریں. آپ مجھے یاد ہے جس دن اوتھ ٹیکنگ ہوئی تھی فریہ, تو آئی واز ٹاکنگ ٹو سم پیپل جو پی ٹی آئی کے ممبرس تھے, ایم این ایس تھے پنجاب سے. تو ظاہر ہے ان کے پرانے کلیگس ہیں دوسرے, وہ لوگوں سے دوسرے ایم این ایس سے گلے ملے, ہاتھ ملائے, تو ان کے جو کے پی کے ایم این ایس تھے وہ ان کے گلے پڑ گئے. آپ نے اس سے ہاتھ کیوں ملایا, آپ نے اس سے کیوں. تو اب ان کے یہ بھی انٹرنل پریشرز بھی بہت ہیں. سو ابھی تو مجھے کوئی چیز آگے چلتی نظر نہیں آتی, لیکن اس میں ذرا سینسبلی اور مور میچورلی پی ٹی آئی ہی کی طرف سے انیشیٹو ہوگا تو بات چلے گی, بیکاز باقیوں کو تو خوش ہیں جس طرح حالات چل رہے ہیں, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سو مائک صاحب, آج جو ایک لاسٹ کویسچن ٹو یو, یہ جو پورا ایک یوم تکبیر تو بڑے عرصے سے بنا رہی ہے پی ایم ایل این, لیکن آج چھٹی بھی ہو گئی, کیا سارا کریڈٹ ہم دے سکتے ہیں نواز شریف صاحب کو یا کتنا کریڈٹ دیں گے آپ؟ یہ تنقید ہوئی کہ بہت سے لوگ مسنگ تھے جن کو ایک پوری سیریز آف ہیروز ہے جو یہاں تک لے کر آئی پاکستان کو. کیا صرف پی ایم ایل این کا کریڈٹ ہے یہ؟ نہیں, اس وقت سب کا کریڈٹ ہے, ڈیفینیٹلی یہ کریڈٹ ان کا ہے, یو کانٹ ٹیک اٹ اوے. اور ان کا بھی کریڈٹ ہے, اس وقت کی عوامی قیادت کا بھی کریڈٹ ہے, ایک پیش پہ اس معاملے میں تھے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت کی جو تھے ان کو بھی آنر کرنا چاہیے تھا, جو سویلین سائنٹسٹ تھے ان کو بھی کرنا چاہیے تھا. لیکن پتہ ہے آج وہ جب آپ پارٹی پریزیڈنسی کر رہے ہوتے ہیں, چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی پرائرٹیز تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. لیکن یہ کریڈٹ تو سویلین اور ملٹری دونوں کا, بوتھ ہیو ٹو بی کریڈٹ فار دیٹ. اس میں آئی ڈونٹ تھنک کہ صرف سارے ہیروز ہی تھے, اس میں ولن کوئی نہیں تھا. یس, فائنلی اے اسٹوری جس میں کوئی ولن نہیں تھا. تھینک یو سو مچ مائک صاحب. ٹیکنگ اے بریک, اس کے بعد بات کریں گے. آج سے 26 سال قبل اسلامی دنیا کی پہلی اور عالمی سطح کی 6ٹھی ایٹمی قوت بنا تھا پاکستان. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک.
एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान आज से 26 साल कबल इस्लामी दुनिया की पहली और आलमी सतह की छठी जौहरी ताकत बना। पाकिस्तान ने भारत के जौहरी धमाकों के जवाब में धमाके करके खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। 11 और 12 मई 1998 को भारत ने एटमी धमाके किए और पाकिस्तान को आंखें दिखाना शुरू कर दी। एक्सट्रीम प्रेशर पड़ गया, पावर इम्बैलेंस का खदशा हो गया खित्ते के अंदर। उस वक्त की सियासी और फौजी क़यादत ने कई रोज़ की मुशावरत के बाद आखिरकार ये फैसला किया कि अब वक्त आ गया था कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिलाशुबा पाकिस्तान जैसे मुल्क का जौहरी ताकत बनने का सेहरा एक लंबी सीरीज़ है हीरोज़ की जिनके सर जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम जुल्फ़िकार भुट्टो, डॉक्टर अब्दुल कदीर मरहूम से शुरू होकर सैकड़ों साइंसदानों, अस्करी इदारों और सियासी क़यादत, उन सबको सलाम जो कि इसमें शामिल थे। पाकिस्तान की फौजी और सियासी क़यादत का ये अज़्म ही था कि जिसने कई साल पर मुहित जौहरी प्रोग्राम जारी रखा, अगेंस्ट ऑल ऑड्स जारी रखा और फिर मुल्क को जौहरी ताकत बनाकर ही दम लिया। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम के हवाले से एक रिपोर्ट है, उसमें कुछ अहम पॉइंट्स हैं, वो हम आपको दिखा देते हैं। 1972 में पाकिस्तान ने कनाडा की मदद से पहला सिविलियन एटमी रिएक्टर लगाया। 1973 में पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत हासिल करने के लिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया। 1973 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की सरबराही के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान में आ गए। 1974 में भारत ने एटमी धमाका किया तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान हर सूरत एटम बम बनाएगा, चाहे घास ही क्यों ना खाना पड़े। 1982 तक पाकिस्तान 90% यूरेनियम को अफसोदा करने के काबिल हो चुका था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के मुताबिक पाकिस्तान के एटमी साइंसदानों ने 1984 में सदर ज़िया-उल हक को आगाह कर दिया था कि हम एटम बम तैयार करने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं। 1987 में पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया, जबकि 1988 में भारत ने पृथ्वी मिसाइल का तजुर्बा किया। 1989 में पाकिस्तान ने अपने पहले मिसाइल का तजुर्बा किया, जिसकी कामयाबी का ऐलान उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने किया था। एटमी प्रोग्राम जारी रखने पर अमेरिका ने 1990 में दोबारा पाकिस्तान पर फौजी और मुआशी पाबंदियाँ आयद कर दी। 1996 में पाकिस्तान ने शाहीन अव्वल मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। 6 अप्रैल 98 को पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल का तजुर्बा किया। 11 मई 1998 को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 एटमी धमाके करने का ऐलान कर दिया। 12 मई 1998 को भारत की तरफ से 2 मज़ीद एटमी धमाके किए गए। 17 मई 1998 को वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तरफ से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को धमाके करने के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया। 27 मई 1998 को अमेरिकी सदर की तरफ से पाकिस्तान को धमाके ना करने की सूरत में इमदाद देने की पेशकश हुई, जिसे पाकिस्तान ने ठुकरा दिया। 19 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 एटमी तजुर्बात किए, जबकि एक मज़ीद एटमी तजुर्बा 30 मई को किया गया। एटमी धमाका करने पर अमेरिका ने पाकिस्तान पर फौजी और माशी पाबंदियाँ लगाने का ऐलान कर दिया। सो एक लॉन्ग सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है, एक पूरी हिस्ट्री है, जिसके बाद हम वहाँ पर पहुँचे थे, जिसको हम आज याद कर रहे हैं। पॉलिटिकली आप उससे जिस किस्म की भी माइलेज लेना चाहें वो ले सकते हैं,